بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اس کی ضرورت نہیں ہے. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، قرآن حکیم کی آج جو آیت پاک پڑھی گئی یا پہلی رکعت کے اندر جو تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تعلق سے بادشاہ فرمائی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا زیادہ احترام ضروری اور لازمی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی بے احترامی نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، اس کا خون نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے اوپر الزام لگائے نہیں، اس کے اوپر بہتان باندھے نہیں. ہر مسلمان کی عزت کرنا دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی شخص کسی مسلمان کو یا کسی مسلمان کا جان بوجھ کر اگر قتل کر دے، اس کی جان لے لے. قتل کرنا یہ ضروری نہیں کہ تلوار سے کیا جائے یا چھرے اور چاقو سے کیا جائے. اگر خدا نخواستہ زہر دیا جا رہا ہے تو یہ بھی قتل میں شمار ہے. خدا نخواستہ اس کو کسی گاڑی سے ٹکرا کر اس کی جان لے لی جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ کرا دیا جا رہا ہے، حادثہ اس کے ساتھ جان بوجھ کر کرایا جا رہا ہے، اس کا گلا دبا کر مار دیا جا رہا ہے، زہر دیا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے ایسے اوباش قسم کے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے جو اس کا قتل کر دے، یا اس کو اونچائی پر سے گرا دیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں قتل کے اندر آئیں گی. تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان لے لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑی سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. ایک ہی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عذابات کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی سزا، اس کا جرمانہ اور آخرت میں اس کو جو عذاب دیا جائے گا وہ دوزخ کا عذاب ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا آخرت میں جہنم ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ دوسری سزا بتائی گئی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دوسری سزا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. تیسرے کہ وہ غضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. چوتھی کہ وہ لعنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی،
یعنی اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سزاؤں کو گنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات ہے کہ دوزخ جو انتہائی اذیتناک جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لائٹ اگر چلے اگر جائے اور مچھر آ کے ہمارے کان کے پاس بھنبھنانے لگے اور گرمی جب ہونے لگے تو انسان کتنا زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. جبکہ آزو بازو گھر کے اندر ہمارے والد موجود، والدہ موجود، بیوی موجود، بچے موجود، بچیاں موجود، بھائی بہن موجود، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا سمجھتا ہے. تو دوزخ ایک ایسی جگہ کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، کہ جب بھی جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو ہم دوسری کھال سے اس کو تبدیل کر دیں گے. یعنی دوزخ کے اندر جو آگ کی وجہ سے جب جلایا جائے گا تو جسم کی کھال ان کی جل جائے گی. اب فوری طور پہ اس کے بعد وہ دوسری کھال ان کے جسم کے اوپر آ جائے گی اور لگاتار یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ جو کھال جو تبدیل کی جائے گی، جب چمڑوں کے تبدیل کیا جائے گا، ان کے آرام کے لیے نہیں بلکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، ان کو عذاب ہوتا رہے. تو بار بار اس طریقے سے ہونا رہے گا. اور بڑی سخت ترین سزائیں قرآن کریم کے اندر احادیث پاک کے اندر دوزخ کی بتائی گئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قاتلوں کے واسطے سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے. اس لیے کسی بھی شخص کو جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرے. اور قتل کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتائی گئی بات، ساری شکلیں آ جاتی ہیں. چاہے کسی کا سر کچلنا ہو، کسی کو گلا دبا کر مارنا ہو، زہر دینا ہو، یہ اسی طریقے سے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام. آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر چند چیزیں حرام ہیں. کون سی چیزیں؟ دمہ ہو، اس کا خون کرنا، یعنی اس کو قتل کرنا، وہ مال ہو اب عرض ہو. آگے 3 اور دو چیزوں کا بیان فرمایا. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کسی کافر کا قتل کرنا جائز ہے. یہاں پر مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا گیا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنے بتایا گیا ہے. تو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کا خون، یعنی اس کو قتل کرنا یہ حرام ہے. اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں دمہ مالہ، اور اس کا مال بھی حرام ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا مال، اس کا چاہے وہ روپیہ پیسہ، مال کے اندر ساری چیز آ گئی، روپیہ پیسہ اس کے اندر آ گیا، سونا چاندی اس کے اندر آ جائیں گے، اسی طریقے کھیتی باڑی اس کے اندر آ جائے گی، جائیداد، مکان، پلاٹ، اور ہر چیز، ہر چھوٹی بڑی ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. چھوٹی بھی چیز، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس کا جو کچھ لینا دینا ہے دنیا کے اندر یہاں پر معافی تلافی کر لی جائے تاکہ آخرت میں وہاں پر اپنی نیکیاں دینا نہ پڑے، یا پھر اس شخص کے گناہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر آنے نہ پائیں. تو جب آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جس کا جو کچھ لینا دینا ہے یہیں پر معافی تلافی کر لو، مطلب دے ڈالو. کسی کا حق ہے، کسی سے روپیہ پیسہ ہم نے لیے تھے، دے دیے.
کسی کے پاس سے سامان لائے تھے، کرانہ سامان لے کر آئے، کپڑا لے کر آئے، کچھ اور لے کر آئے، دینے کا نام نہیں، تقاضا کرنے پہ تم جانے کے تم بھاگ کے جا رہے کہ ہم بھاگ کے جا رہے، تو کب تک آخر یہ کب تک آخر؟ بھاگ کر کوئی نہیں جا رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھاگ کے کوئی بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن ملک الموت آ کے اگر گود میں اٹھا کے لے کے چلے جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہی ہوگا مرنے کے بعد۔ حضرات، جس کسی کا ہمارے بابا کے اوپر کچھ لینا دینا اگر ہو تو مجھ سے آ کے تقاضا کرے اور مجھ سے آ کے طلب کرے۔ میت کے پاس بولتے نہیں بولتے اب کون آ رہا، کیا کر رہا، بعض مرتبہ 10-5 روپے کے پاس آدمی جاتا بھی نہیں۔ بڑی رقم رہی اگر 1000 2000 10,000 روپے آدمی جائیں گا، لیکن 5-10 روپے اگر کسی کے اگر باقی رہ گئے، اگر 150 روپے رہ گئے تو انسان جاتا بھی نہیں ہوگا بولنے کے لیے، اچھا نہیں لگتا ہے اور معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ اب وہ چیز ہمارے ذہن میں اللہ نہ کرے باقی رہ جائے، اب قیامت روز کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے بدلے میں نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، زکات کا ثواب، کسی بھی ثواب میں سے چلے جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس شخص نے جو گناہ کیے وہ گناہ اس شخص کے نام اعمال کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا جو کچھ لینا دینا ہے یہاں پر معافی تلافی کر لی جائے اور دے دیا جائے، واپس کر دیا جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیارے رسول سب کیا آخر کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر ہو تو کیا آخرت میں اس کے بدلے میں بھی نیکیاں دینے پڑے گی؟ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کہ اگر بہت چھوٹی سی چیز ہے، معمولی چیز، ان کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّن إِرَاقٍ، اگرچہ کہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، کیا حیثیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیلو کا درخت ہے جس کی مسواک وغیرہ بنتی ہے، اب کسی شخص نے اس کی ٹہنی، ہاتھ بھر ٹہنی، اس کی ڈالی اس نے توڑ کر لے لیا، اس کی اجازت کے بغیر لے لیا، اب آخرت میں وہاں پر اس کو اپنے وہ عمل کی وجہ سے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّن إِرَاقٍ، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی چیز خریدنے وقت بٹانے کی پھلی لے رہے، مونگ پھلی لے رہے، بھیمن کی پھلی لے رہے، ہاں بھائی کیا بھاؤ دے رہے، یہ کچھ لکھا ہے، ارے کیا بھائی پورا انڈے دکھ رہے اس کے اندر، تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو انڈے بولتے اس کو، کھاتے جا رہے، نہیں بھائی بہت مہنگی، چلو وہ گاڑی میں وہاں سے اب یہ 4-5 جو کھا گئے اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ وہ یہ کھا گئے کھڑے کھڑے، آسان ایک تو کھانا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، آپ فرماتے اچھی چیز نہیں ہے۔ بس کیجیے اگر کھا لی اگر دیکھنے کے واسطے تو خریدنا وہاں سے چاہیے، بھلے سے پسند نہ آئے لیکن 1.5 کلو پھلی لے لینا، اور اس کے بعد جتنے کھائے کھڑے کھڑے، ہاں بھائی کیا بہت ہے، ارے کیا یار اتنا مہنگا دیتے، کیا اتنے سستے ہیں، بازار پورا کا پورا بھرا ہوا ہے بھیڑ کی پھلی سے۔ اب سبق بھی پڑھا رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، تو 1.5 کلو آدھا کلو خرید لینا، اور لینے کے بعد اگر 5 پھلیاں کھائے دے گا تو 7 دے دینا ہونا چاہیے، تبھی جا کے آخرت میں چھٹکارا ہوگا، ورنہ آخرت میں پتہ چلے گا اچھا چوک میں کھڑے ہو کے وہ کارنر پہ جو 5-7 پھلیاں جو کھا گئے تھے، اب اس کی وجہ سے وہ نیکی ہماری چلی جا رہی ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بیچنے والا شخص یہ نہیں بولے گا مت کھاؤ، کیونکہ وہ اپنا گرہ توڑنا نہیں چاہے گا، اس لیے وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں، کھاؤ کھاؤ کھا کے دیکھو، ایسا ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز اگر ہے کسی شخص کی اگر، تو آخرت میں وہاں پر ہم کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اسی سے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، مسجد میں آئے اپنی چپل اتار کے، جوتا اتار کے ادھر ادھر، اس کے بعد پھر بعد میں یہ ہم آئے نماز پڑھتے رہے، اور بعد میں نماز کے جانے کے بعد دیکھیں ہماری چپل
بائیں. اب اٹھا کے کیا کرے دوسرے کی چپل لے کے چلے گئے. کوئی بولے ارے ارے بابا کیا کر رہے دوسرے کی چپل, پھر میں کیا کروں, میری چپل میں لے کے چلے گیا دوسرے, تو پھر میں کیا کروں. ارے لے گیا تو اس کے پیچھے دوڑو, بھاگو اس کے پیچھے, پکڑو اس کو. اب اگر کسی کو ایک گھوسا مارا تو پلٹ کے جم کے اس کو مارنا کہ دوسرے کو مارنا, انہیں اس کو ہوتے وہاں پہ چل جائے گھوسے. تو اگر طاقت ہے دو ہی شکلیں ہیں, یا تو معاف کر دینا پڑے گا, نہیں اگر بدلہ لینا پڑے گا. اب مارا گھوسا پیچھے والے نے ایک آدمی کو, انہیں مار رہا سامنے والے کو, یہ صحیح ہے کیا؟ تو اسی طریقے سے اگر مستقل چپل اگر چلی جائے گا تو ہمارا یہ دلیل دینا کہنا کہ پھر میں کیا کروں, میری چپل چلی گئی تو سنبھال کے رکھنا تھا, اٹھا کے رکھنا تھا, ایک الماری میں ایک چپل رکھنا تھا, پھر گھوم کے آتے ادھر رکھنا تھا, دوسرے چپل رکھنا تھا. یعنی تو ایک خانے میں ادھر رکھنا اور دوسرے خانے میں ادھر رکھنا. اب آدمی سوچتا کون یہ گھٹیا کام کرو, چپل چرانا کوئی اچھی چیز ہے کیا؟ ایک تو چپل چراؤ, گھٹیا کام کرو, لوگوں کی چپل کے گھر میں اس کے بجائے دوسرے چپل لے کے چلے جاتا ہے, مگر اپنے کو تو بلا ٹل جاتی. اب یہ قریب کل سے ہے نا, مجھ سے پہلے کرتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں بتا رہا تھا کسی کی کوئی چیز لینے کی اجازت نہیں ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ یعنی اس کا مال, تو مال کا مطلب ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر, قیمتی اور بے قیمت ساری چیزیں آ گئی. اور تیسری چیز فرماتے ہیں وَعِرْضُهُ, اور اس کی عزت. ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی. ایک مزدور کو اگر ہم صبح سے لے کر شام تک کام پہ لگائیں اور شام میں اس کو 200 کی ایک اور 100 کی ایک نوٹ سے پھینک کے دیں گے, لے گا وہ؟ فقیر بھی نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. ہر آدمی کو چاہے وہ محنت مزدوری کرنے والا ہو, چاہے فقیر ہو چاہے غریب ہو, لیکن ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. لہذا کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. غائبانے میں بھی کسی کا نام اگر لیا کر جائے تو اس صورت میں عزت کے ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کا قد چھوٹا, ارے وہ نہیں کہ باٹو چھوٹا سا ہوتا چھاڑ ہونا بتانے کے لیے. اچھا وہ ہاں وہ تاڑ کا جھاڑ لمبا پہ. اچھا وہ ہاں جو بلڈوزر جب چلتا تھا سمجھتا جیسے بلڈوزر چل رہا ہے, تو نام کے ساتھ یہ جو اگر کہا کر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے بے عزتی. کہا جاتا ہے کہ اگر سامنے اگر اس سے کہا جائے گا تو اس کو برا لگے. تو 3 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے. ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہے. ایک تو اس کا خون, اور دوسرے اس کا مال, اور تیسرے اس کی عزت و آبرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم اور احادیث پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون, وصل على محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون. یا اللہ فضل فرمائیے, کرم فرمائیے, اسلام نواز کی مہربانی معاملہ فرمائیے, دنیا آخرت میں سب ساری غفاری مہربانی کا اللہ معاملہ فرمائیے. یا اللہ جو کچھ قرآن کریم پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کے اوپر ہم سب کو پڑھنے پر بھی اور سننے پر بھی یا اللہ بے انتہا اجر عطا فرمائیے. پڑھنے اور سننے میں یا اللہ ہم سے جو بھول چوک اور غلطی ہو گئی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ قرآن حکیم کا ایک حصہ پڑھا گیا, اسی طریقے تراویح بھی لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ایسے ہی یا اللہ روزے بھی گزرتے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کو ساری امت مسلمہ کو لمحے لمحے کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اب یا اللہ ہم سب کے لیے, ساری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ بخشش کے, مغفرت کے اور کشادہ روزی کے, اور حلال اور طیب اور جائز روزی کی یا اللہ فیصلے اللہ ہمارے فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجیے. جو یا اللہ انتقال فرما گئے یا اللہ ان تمام کی بخشش فرمائیے, سب کے ساتھ خیر کا فضل کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں اللہ قبول فرما لیجیے. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.